الجن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد۔ اور یہ کہ ہمارا نادان شخص اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا تھا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے۔ اور یہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے تھے جو جنات میں سے بعض کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ سو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم مختلف طریقوں پر ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں بعض بے راہ ہیں۔ پس جس نے فرما برداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو لوگ بے راہ ہیں تو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کو آزمائیں۔ اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہو کہ مجھ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں، پس اللہ ہی کی طرف سے ہے پہنچا دینا اور اس کے پیغاموں کی ادائیگی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ کہو کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند کیا ہو، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔